بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنے زوال کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ زوال اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی سے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو نکالنے اور دنیا داری میں مستقیم ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ سے کردار کی رونق ختم ہو گئی ہے، دوسروں کے لیے ایثار و قربانی، محبت و شفقت کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، نیز اسلامی تعلیمات کے ساتھ وابستگی کی رسمی نوعیت رہ گئی ہے۔ نفس پر مبنی مغربی تہذیب کے اثرات سے ہماری اجتماعی زندگی اس قدر بھر گئی ہے کہ ہماری معاشرت، ہماری سیاست اور ہمارے طرز معیشت وغیرہ میں مغربی تہذیب کو شامل کرنا ہمارے لیے فخر بن گیا ہے۔ پھر تنگ نظری، تعصب، امت پن پر جماعتی اور گروہی وابستگیوں کو ترجیح دینے کی نفسیات کا ہونا، یہی نہیں بلکہ افراد معاشرے کا روحانی خلا اتنا شدید ہے کہ معاشرہ ہر برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ غرض کے فساد جو ہر طرف پھوٹ پڑا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ معاشرے میں کسی بھی سطح پر پاکیزہ اخلاقی تربیت اور تزکیے کا نظام باقی نہ رہا ہے اور نہ ہی اس کا احساس موجود رہا ہے۔ تزکیے کے بغیر نفس کی خوخوار قوتیں اندر سے اٹھ کر معاشرہ اور سیاست پر اس طرح حملہ آور ہوتی ہیں کہ انسانیت پامال ہو جاتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ دراصل نفسیات، روحانیت، نفس اور پاکیزہ اخلاقی قوتوں کے درمیان کشمکش سے عبارت رہی ہے۔ انسانی تاریخ میں اکثر نفس پرستوں کا غلبہ رہا ہے۔ دولت پرستی کی وجہ سے انسانیت کی پامالی کا عمل رک جاتا ہے۔ اپنی بڑائی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے جذبات قابو میں رہتے ہیں۔ مادیت پرستی کے بجائے اللہ پرستی کی فضا غالب ہونے لگتی ہے۔ اللہ پاک کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے کچھ بھی نہ ہونے اور دوسروں کے لیے بہت کچھ ہونے کا احساس غالب ہونے لگتا ہے۔ دولت کا چند افراد یا دو چار طبقوں کی طرف ارتکاز کا عمل رک جاتا ہے۔ انسانیت کی دنیا آخرت کی فکر مندی اور اس کے لیے اپنے حصے کا ہر ممکن حد تک کردار ادا کرنے کے لیے جد و جہد پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے عزت و احترام اور ان سے شفقت سے پیش آنے کی نفسیات جاگ جاتی ہے۔ محض اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ افراد کے لیے معاشرہ اور ریاست کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی رک جاتا ہے۔ تزکیہ کی یہ برکتیں ایسی ہیں جو عہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں پورے کمال کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی زوال سے محفوظ ہوں اور ہماری اجتماعی ملی زندگی خیر خواہ کا ظہور ہو اور ہمارے ہر طبقے میں ایک دوسرے کے لیے محبت، رواداری، قوت برداشت پیدا ہو اور معاشرے میں مثالی محبت کی فضا پیدا ہو، اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی ساری ترجیحات کو تبدیل کر کے ہمدردی کے کام کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ یقیناً علم بھی ضروری ہے، کاروبار بھی اہمیت کا حامل ہے، معاشی استحکام بھی ضروری ہے، لیکن محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کام کو فیصلہ کن اہمیت دینی چاہیے۔ انسان کو اپنا نظام تعلیم کا حصہ بنانا، پاکیزہ روحانی اور اخلاقی نصب العین کو افراد کے مزاج اور نفسیات میں شامل کرنا، اگر یہ کام شروع ہو جائے تو ہماری قومی اور ملی زندگی ہر طرح کے فساد سے بچ سکتی ہے۔
اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسروں کے لیے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ اس مضمون کا عنوان سے تعلق یہ ہے کہ ہمارے زوال کا بنیادی سبب افراد معاشرے کے نفس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں نفس کی خوار قوتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے ہر طرح کا فساد رونما ہوتا ہے۔ زوال کے اس بنیادی سبب کو دور کر کے ہی ہم اجتماعی حیثیت سے ترقی کر کے فلاح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ بہت تیزی سے زوال کا شکار ہیں، اس لیے اس موضوع کے سارے پہلوؤں پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔